ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ڈیل آف دی سینچری کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا تو اس وقت ایک بہت بڑا شور مچایا گیا۔ دنیا بھر کے اخبارات، ٹی وی چینلز اور خاص طور پر ان ممالک کے رہنما جو مشرق وسطیٰ میں امن کی بات کرتے تھکتے نہیں تھے، سب نے اسے ایک تاریخی منصوبہ قرار دینے کی کوشش کی، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ ڈیل محض ایک سیاسی تماشا تھی جس کی نہ بنیاد مضبوط تھی اور نہ ہی مقصد صاف تھا۔ اصل میں یہ ڈیل امن سے زیادہ ٹرمپ کے اپنے سیاسی مقاصد اور شہرت کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ وہ خود کو نوبیل انعام کا اہل ثابت کر سکیں۔ اب دلچسپ موڑ پتہ کیا ہے کہ اس ڈیل کے حوالے سے سب سے بڑا دھچکا کسی اور کو نہیں بلکہ اسرائیل کے اپنے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو دیا اس نے۔ حالیہ دنوں میں انہوں نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں کھل کر اعتراف کیا کہ ٹرمپ کی امن تجاویز میں کہیں بھی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا ذکر موجود ہی نہیں ہے۔ مزید انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ اسرائیل کسی صورت بھی فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت نہیں دے گا، اور اس اعلان نے نہ صرف ٹرمپ کی نام نہاد ڈیل آف دا سینچری اس کی حقیقت کھول کے رکھ دی بلکہ ان تمام ممالک کو بھی آئینہ دکھا دیا جنہوں نے جلد بازی میں اس منصوبے کی کیا کی تھی؟ تعریفیں کی تھی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کے زیادہ تر طاقتور ممالک اور یہاں تک کہ کئی عرب اور مسلم ریاستیں بھی اس وقت حماس پر پریشر ڈال رہی ہیں کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور غیر مسلح ہو جائے۔ اسرائیل کے لیے یہ صورتحال یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا سوال یہ بھی پیدا ہو گیا ہے، کیا واقعی فلسطینی ریاست کے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن ہے؟ کیونکہ تاریخ اور گراؤنڈ ریئلٹیز اس سوال کا جواب نہیں میں دیتے ہیں، اور فلسطینی عوام کی قربانیاں اور سٹرگل کسی بھی امن منصوبے سے زیادہ طاقتور ہے، پاورفل ہے، اور جب تک ان کی آواز کو دبایا جاتا رہے گا تب تک خطے میں امن محض ایک خواب رہے گا۔ اس وقت سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ جن ممالک نے ٹرمپ کے امن منصوبے کو ویلکم کہا تھا وہ اسے ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا گیا ہے، جو اب وہ خاص ڈیفینیٹلی خود ایک مخمسے کا شکار ہے۔ پاکستان سمیت کئی مسلم ممالک کی حکومتی نمائندوں نے اس ڈیل پر اپنے مثبت رد عمل دیے تھے، لیکن نیتن یاہو کے اس کھلی اناؤنسمنٹ کے بعد کہ فلسطین ریاست کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا تو ان کا موقف کس طرح بدلے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بالآخر یہ ڈیل آف دی سینچری ایک ایسی فلم کی طرح ثابت ہوئی جو ریلیز ہونے سے پہلے ہی فلاپ ہو گئی۔ ٹرمپ نے جس منصوبے کو اپنی سیاسی کامیابی سمجھا اب وہ ان کی ناکامی کی ایک بہت بڑی علامت کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور اس صورتحال نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ مشرق وسطیٰ کا امن کسی ایک رہنما کی سیاسی چال یا کسی طاقتور ملک کے دباؤ سے ممکن نہیں ہے۔ امن تبھی قائم ہوگا جب انصاف کے اصولوں پر فیصلے کیے جائیں گے اور فلسطینی عوام کو ان کے جائز حقوق بھی ملیں گے۔ یہی اصل حقیقت ہے اور یہی آنے والے وقت میں دنیا کے سامنے سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔